نبھانے کی دل نے ٹھانی ہے، اگرچہ ان سے محبت بڑی پرانی ہے، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں کسی سے سنوں، غم دنیا سے تم نے بھی ہار مانی ہے، نکل پڑے ہو تو پھر سوچنا کیسا کہ ساحلوں سے دور کتنا پانی ہے۔ عزیزان محترم، پرنسپل صاحب چودھری محمد اختر صاحب، پروفیسر احمد سمیع صاحب، پروفیسر سبحان صاحب اور میرے جان سے زیادہ ہر دل عزیز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے کا مسئلہ 70-72 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ جب سے میں نے آنکھ کھولی، جب سے میں نے اس دنیا میں قدم رکھا، اپنے عزیزوں و اقارب کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے حق میں نعرے لگاتے دیکھا، ان کے حق میں باتیں کہتے ہوئے سنی، ان کے حق میں نے اور آپ نے جذبہ اور جوش دیکھا۔ لیکن سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ میں اور آپ ان کشمیر کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے 1947 سے لے کر آج 2023 کی 11 فروری تک میں اور آپ ان لوگوں کے لیے کیا کر سکے۔ ہنسی کی، کہکا لگایا، مذاق کیا، ریلی نکالی، جلسے جلوس کیے اور پھر اسی طرح قدمے پاؤں کے ساتھ اپنی منزل اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر نعروں سے کشمیر آزاد ہوتا، اگر باتوں سے کشمیر آزاد ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اور آپ نے اغیار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو اس ٹائم بھی کشمیر ہمارے ہاتھوں میں آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ملک پاکستان بغیر قربانیوں سے حاصل نہیں ہوا، اسی طرح کشمیر بھی، میرے بھائیوں یاد رکھیو، کشمیر بھی بغیر قربانیوں سے ہمارے ہاتھوں میں نہیں آنے والا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جتنی دیر بعد انقلاب کے لیے نکلو گے، جتنی دیر کے بعد انقلاب کے لیے کھڑے ہوگے، آپ لوگوں کو اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان 1 فروری سے لے کر آج 11 فروری ہے، مسلسل میدان عمل میں ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، طلبہ کو بتا رہے ہیں، اساتذہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پچھلے دنوں ہماری بڑی مشکل سے ایک مجاہد سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے مسئلے کشمیر کے بارے میں پوچھا، ہماری خفیہ ملاقات ہوئی ان سے۔ میں نے کہا جس طرح میری گھر کے اندر میری بائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جس طرح محفوظ ہیں، کیا مجھے بتائیں کہ کشمیر کے اندر بھی وہ میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ خدا کی قسم وہ میرے لیے افسوس کی بات تھی کہ اس مجاہد بھائی نے مجھے بتایا کہ رب کعبہ کی قسم میری اپنی بیوی، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے اغیار کی جیل میں ہیں اور میں اکیلا اب بھی مجاہدی کی طرح، اب بھی ایک سپاہی کی طرح میں میدان عمل میں موجود ہوں، میں اب بھی لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ
جب تک سانسوں میں سانسیں چلتی رہیں گی میں لڑتا رہوں گا. پھر مجھے پتا چلا کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو جبر و تشدد سہ نہ سکے. شمشیر و سنا کے دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے وہ مد مقابل رہ نہ سکے. کشمیر کی مائیں بہنیں، کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کے نوجوان جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. ابھی کی خاطر میرے بھائی اور دوستو سوچنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ میں اور آپ کشمیر کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو کر خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم ان لوگوں کے لیے امداد تو بھیج سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ تو تعاون کر سکتے ہیں. اور میرے بھائی اور دوستو ہم اپنے ذہنوں سے دیکھیں، اگر ایک صحافی ہے تو وہ صحافت کے ذریعے اپنا کام، اپنا پیغام کشمیر کی ماں بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچا سکتا ہے. میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ یہ بات کہ انڈیا کے نوجوانوں نے، انڈیا کی گورنمنٹ نے کشمیر کی پریس پر بھی پابندی لگا دی. کشمیر کے اندر جو بھی خبریں چلتی تھی ان لوگوں نے پابندی لگا دی. کس وجہ سے؟ کہ امت مسلمہ میں بسنے والا ہر فرد، امت مسلمہ میں رہنے والا ہر شخص اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے کہ وہ بات ان تک نہ پہنچ جائے، کہ وہ مسئلہ، وہ ان کا پیغام ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے. بابا میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان کا پیغام مسلمان تک نہیں پہنچنے دیتے. اور آج معذرت کے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے کہ اغیار کا پیغام آج ہمارے ذہنوں میں ہے، اغیار کا پیغام آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اغیار کا پیغام تو آج ہماری جیبوں میں ہے. کس طرح وضاحت سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سے کوئی نئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو وہ معذرت کے ساتھ مسلمان اور پاکستانی نوجوان کے موبائل میں سیو ہوتی ہے. اگر ہندوستان سے کوئی فحاشی کی بات نکلتی ہے تو وہ ہمارے مسلمانوں کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کے موبائل میں موجود ہوتی ہے. آج میں اور آپ اپنا چھوٹا سا جائزہ تو لیجئے کہ کیا کشمیر کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی وہ چیختی چلاتی ویڈیو ہمارے موبائل میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر انڈیا کے فلمیں، انڈیا کے گانے، انڈیا کی باتیں ہم اپنے موبائل پہ نہیں رکھ سکتے. اور انڈیا کی فلمیں اگر آج ہم بائیکاٹ کریں، ہم مل کر یہ عہد کریں کہ ہم لوگ اس سے دستبردار ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تکلیف اغیار کو ہوگی اتنی شاید کشمیر کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو نہ ہو رہی ہو. میرے بھائی اور دوستو مسئلہ کشمیر کو سیریس لیجئے، جہاں تک ممکن ہو سکے ان لوگوں کے لیے تعاون کیجئے، ان لوگوں کے حق میں دعائیں کیجئے. میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہوں کہ اے بار الہ 2023 کشمیر کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی آزادی کا سال عطا فرما. کشمیر کی ماں بہنوں اور بیٹیوں پر اور تمام امت مسلمہ پر رحم اور کرم فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سپیریئر گروپ آف کالجز کے اسٹوڈنٹس، جن میرے بھائیوں نے
400 سے زیادہ نمبر لیے، وہ لسٹ موجود ہے، ابھی وہ ایک ایک کر کے بلاتے رہیں گے۔ میں آپ کی بھرپور کلیپنگ میں پروفیسر اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور بچوں کو اعزازی سرٹیفکیٹ دیں۔ محترم پروفیسر محمد اختر صاحب۔